السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دیا گیا. اس کی میکسیمم جو تھی وہ کیپ 60 تھی، حالانکہ 60 سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا. یعنی آپ ایک ایکسپلائٹیشن کا عمل جاری ہے آپ کا. چلیں اس پہ بات کرنی ہے. جنرل باجوہ صاحب کہاں ہیں آج کل؟ ذرا وہ بھی دینا. اور توہین عدالت کی درخواستیں کیا لگ رہی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی؟ اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اور کیا واقعی فارورڈ بلاک بن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ اچھا، مختلف ٹی وی پروگرامز میں پروگرام تھے تو چرچا یہی رہا کہ فارورڈ بلاک. اچھا، میں سمجھنا چاہ رہا تھا فارورڈ بلاک ہے کیا؟ فارورڈ بلاک بیسیکلی لوٹائزم ہے، جو پرانی تاریخ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو توڑنا جوڑنا. یہ ایک نارمل سی روٹین رہی ہے اور ہمیشہ سے وہ یہ کرتی رہی ہے. یعنی یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو میں آج بیٹھ کر بات کروں. اور وہ تاریخی طور پر اگر آپ کو سمجھ آئے بات، تو اسلامی جمہوری اتحاد جب بنایا گیا تھا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کون کون سی جماعتیں توڑی گئیں. مسلم نون میں سے مسلم لیگ کاف لائی. مسلم لیگ ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. کیا میں کہوں، پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، پھر پاکستان تحریک انصاف سے تحریک استحکام پاکستان، اور ایک وہ اپنا وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں، نام میرا ذہن سے سوری اسکپ ہو گیا. وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں توڑ جوڑ یہ ایک نارمل روٹین رہی ہے. اور جو لوگ بھی سپورٹ کرتے رہے کیا ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی اس بات کی، ہے نا. یہ بڑی ضروری ہے سمجھنے والی بات. سپورٹ تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا، یا کیا حالات ایسے نہیں بنے. پریس کانفرنسیں ہوتی رہی، ٹی وی انٹرویو ہوتے رہے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہی، یہ جاری رہی، یہ پروسیس سارا جاری رہا. لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ اس طرح نہیں کیا کرتی تھی عدالتیں. ماشاءاللہ کے دور میں ایسے ہوتا تھا، لیکن یہ پہلا دور ایسا ہے کہ یہاں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. یعنی یہ ایسا دور ہے کہ یہاں مارشل لا نہیں ہے، لیکن جوڈیشری باقی چیزیں ساری کہیں نہ کہیں کنٹرول چیزیں نظر آ رہی. یعنی یہ اپنے انوکھا آپ طریقہ کہہ سکتے ہیں جو چل رہا ہے، جو یہ نظام کے ساتھ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. ہاں، یہ بہترین موقع ہے ان کے لیے کہ یہاں یہ اکٹھے ہو کے یا آتے. سیاسی جماعتیں طے کرتی کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا کو ہوگا، لیکن سیاسی جماعتوں کو توڑنا جوڑنا، یہ نظام کو سارے کو ہائی جیک کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ووٹ کی طاقت کو یا ووٹ کی عزت کو آگے عزت ملنی چاہیے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اور نہ پولیٹیکل ول نظر آتی ہے، نہ سیاسی جماعتوں میں مجھے وہ جان نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلیں. فارورڈ بلاک باتیں سنتے رہیں، آپ سنتے رہیں گے باتیں. اور جناب ایم کیو ایم کی طرز کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان اور اس طرح کی باتیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے ساتھ ووٹ بینک بہت بڑا ہے. الطاف حسین تو ملک سے باہر چلا گیا تھا نا، تو اس لیے جب وہ ملک سے باہر نکل جائیں، یہ چاہ یہی رہے تھے نا کہ عمران خان باہر چلا جائے اور پیچھے پاکستان تحریک انصاف توڑ پھوڑ کا شکار ہو، ٹوٹ جائے، اور کیا حال بنے وہ اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ تو تجربہ کامیاب رہا. یہاں عمران خان باہر نہیں جا رہا. مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہاں یہ آ گئی کہ عمران خان یہاں ڈٹ کے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. پھر وہ باتیں بڑی ہوتی ہیں، جناب عمران خان صاحب جیل میں ملاقات کے لیے بشرا بی بی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ کھانا وانا دینے کے حوالے سے باتیں ہیں. کھانا تو روک نہیں سکتے نا، کھانا تو جانا ہے، کھانا تو ملنا ہے. تو باقی اصل مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کو روکنا. یہ ذرا سمجھیے گا بات کو، چونکہ پالیسی عمران خان صاحب نے دینی ہے اور عمران خان صاحب کی بات ساری چل نہیں آگے. بشرا بی بی صاحب تو پارٹی کو نہیں چلا رہی نا، تو یہ بھی ایک ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ذرا بات کو سمجھیں آپ. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ سارے نظام کو عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو کیسے رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ باتیں نہ کر سکے، زیادہ چیزیں نہ سمجھ سکے، زیادہ چیزیں نہ دیکھ سکے. تو اصل تو ایشو یہ ہے. ورنہ تو وہ تھا دیکھا نا، وہ جو لارجر بینچ بنا تھا وہ اس لیے بنا تھا. لارجر بینچ اس لیے بنا تھا نا کہ عمران خان جو ہے وہ، حالانکہ وہ رول جو ہے وہ الٹرا وائلنٹ ڈکلیئر ہو گیا تھا. وہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی الٹرا وائلنٹ ڈکلیئر کیا، یہ بھی یاد ہوگا آپ کو. لاہور ہائی کورٹ نے الٹرا وائلنٹ ڈکلیئر کیا تھا. لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم سوارے آ رہے سامنے. اب وہ 3 رکنی بینچ کے ساتھ بار بار کہا تھا، درخواستیں دی ہیں، توہین عدالت کی نہیں لگی. اب پتہ نہیں پیر کو بھی لگتی ہیں. وہ اور کہہ بھی دیا تھا لارجر بینچ کے سامنے، یا چیز جسٹس چاہے گا، یعنی اس آرڈر کے اندر لکھ دیا تھا. اب یہ
دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے یہاں پر. ابھی تک تو فی الحال وہ 3 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ تو تقریباً ختم ہو گیا. وہ مرضی ہے ملاقات کرائے یا نہ کرائے, کوئی پوچھنے والی ہے. ایک اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہو گیا. اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. صدارتی آرڈیننس کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی حد ختم کر دی ہے. حکومت جائے جتنا مرضی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر لے. تحریک انصاف کے دور میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی مجھے جو یاد پڑتا ہے 30 روپے تھا. سیلز ٹیکس جو تھا 60-70% تک اگر گیا بھی ہے تو واپس آ گیا تھا 17% کے اوپر. تو اب اس دور میں دیکھا اگر سیل ٹیکس زیادہ لگاتے ہیں تو اس کا نقصان بہت ہے. عوام چیخیں بہت مارتی ہے. اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے مت کم کریں اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس بڑھا دیں. حالانکہ یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ میں بتانا چلوں, یہ ٹیکس کی شکل ہے ہی نہیں. اور اس وقت تقریباً 80 روپے کے قریب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لے رہے تھے. تو اس کی جو لمٹ تھی نا وہ تھی 60 روپے کے قریب. 60 روپے کہ زیادہ نہیں لگا سکتے, وہ انہوں نے اب ختم کر دی ہے. آرڈیننس میں بتاتا ہوں, انشاءاللہ میں چیلنج کروں گا اس آرڈیننس کو. آج بیٹھ کر کچھ چیزیں مکمل کروا رہا ہوں, کل تک مکمل کروں گا. ایک باقاعدہ لیٹر لکھے گا اور اس کے بعد جو آرڈیننس کے ذریعے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگایا ہے اس کو انشاءاللہ العزیز چیلنج کیا جائے گا. جنرل باجوہ 6 سال تک آپ کے سامنے ڈنڈا چلاتے رہے, بڑا طاقتور انسان تھے. آج جا کے پوچھیں ذرا, نارکلی میں جا کر ناشتہ بھی کر سکتے ہیں. یہی مثال ہر ڈکٹیٹر کی ہر دور میں رہی ہے. جنرل پرویز مشرف کا دیکھ لیں, اور جب اس طرح ناشتہ کرنے جائیں قوم پہ اس طرح کا پیار دے گی. وہ اس ملک میں رہ کر بھی اوورسیز ہو گئے, باہر نکل نہیں سکتے. اور یہ سوچنے والی بات ہے. جنرل باجوہ دیکھیں نا تاریخ میں کیا کچھ ہوتا تھا, بڑی باتیں ہوتی تھی. جنرل راہیل شریف کے حوالے سے وہ تو چلے, انہوں نے ایکشن جیسے بھی کیے, انہوں نے چپ کے آپس میں صلح صفائی آخر میں کر کے نا بیلنس کر کے, ان کا طریقہ جو دور تھا انہوں نے بیلنس چیزوں کو کیا آپس میں. سیلر المیڈا والے کیس میں, جان لیگز کے معاملے میں معافی تلافی ہوگی اور باتیں جو کہیں وہی چلتی رہیں, اور الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ چپ کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. اور آج آپ کے سامنے یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے. یعنی ورنہ تو تاریخ جو ہے نا وہ بتا رہی ہے آپ کو سب. اب یہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیں وجہ کیا ہے, جب تک اس کے حکمران چینی, گندم, ریئل اسٹیٹ, اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ جیسے دھندوں میں الجھے ہوں. جب آپ حکمران جو ہے کاروبار میں پڑ جائے تو ملک وہ قومیں ترقی نہیں کیا کرتی. یعنی ان کو اپنا کاروبار کو پروٹیکشن کی باتیں ہے نا, اور ایسے لوگ جو عوام کے نہیں بلکہ مافیا اور کارٹلز کے خادم بن جاتے ہیں نا, پھر ان کو پروٹیکشن دینی ہوتی. ان کی وفاداری ترقی کے ساتھ نہیں بلکہ مفادات اور سلطنتوں کو بچانے کی ہوتی ہے. جب مافیا ریاست کی نبض پر قابض ہو جائے تو یاد رکھیے گا ریاست جو اندر سے وہ گلنے لگ جاتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور کسانوں کی جو ہے نا وہ کمر ٹوٹ گئی ہے. مریم نواز نے جھوٹ بولا اگر دیکھا جائے تو, کسانوں سے گندم تیار کروا لی, کہا کہ آپ لگائیں گندم جلدی لگائیں, اور آپ اس وقت سپورٹ کی پرائز یا باقی چیزوں کے ساتھ آپ لینے والا کوئی نہیں. دبانے کے لیے گورنمنٹ مافیا کو سپورٹ کر رہی. اتنی بیس ہو گئی ہے کہ محکمہ ہیلتھ کے مال روڈ پر داد سے سخت گرمی میں بیٹھے ملازمین کو ابھی تک نہیں پوچھا. میں نے یہ چیزوں کو اٹھایا تھا, چھیڑا تھا ہائی کورٹ میں بھی, اسی لیے میں لے کر گیا, اس لیے میں نے چیزیں ساری سامنے رکھی تھی. لیکن اب آپ کے سامنے, اور ایک دن یہ حکومت اگر ملک بھی کسی طرح سے بیچنا تو نہیں, بیچنے کی بات ہے تو استارن اپنا بات کرتا ہے تو کوئی پوچھے گا اس کو. انہوں نے تو ویسے پہلے ملک کو لمیٹڈ کمپنی بنا دیا تھا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بنا دی, 56 کمپنیاں یہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. اور صاف ستھرا پنجاب بھی آپ کو پتہ ہے کیا حالت ہے اس وقت, وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. کینالز کے خلاف وکلا کے قومی شاہراہ انڈس ہائی وے پر دھرنوں کی وجہ سے پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا زمینی رابطہ تقریباً منقطع ہو گیا. وکلا نے اگلے محلے میں ریلوے ٹریکس اور ایئرپورٹس کو جانے والی سڑکیں بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ببلو, ڈیڑا موڑ, شکارپور میں دھرنے جاری ہیں. اگلی جو بات اور آخری بات وہ ہے کہ عمرکوٹ الیکشن پولیس کی چاپلوسی اور جانبداری کی انتہا سیکیورٹی کے نام پر سیاسی غلامی ہے. 2013 میں ضمنی انتخاب کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے کی وجہ سیاسی جانبداری کی انتہا کر دی. اب دیکھیں کوئی نہیں پوچھ رہا, یہاں رول ہونا چاہیے جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, اس کا غیر جانبدار رول ہونا چاہیے. سندھ بچاؤ تحریک کے امیدوار لال ملی کے ایجنڈوں کو پولیس اسٹیشن سے نکال دیا, باہر پھینکا, اور پیپلز پارٹی کے حق میں جو باتیں ساری آ رہی ہیں, رپورٹ جو ہو رہی ہیں
کہ ٹھپے لگائے گئے. میرے پاس سامنے باتیں نہیں, یہ ساری جو باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں, اور پولیس اہلکار باہر کھڑے ہو کر انہیں تحفظ فراہم کرتے رہے, اور میڈیا اور دیگر جماعتوں کے پہنچنے پر پولیس اہلکار بار بار اصرار کرتے رہے کہ صرف پیپلز پارٹی کا موقف لیا جائے. ابھی صرف واضح کر دیا کہ پولیس, اب یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے تو کون سے ادارہ ہے جو یہ سارے نظام کو بیٹھ کر دیکھ رہا ہو کہ نہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, آئین اور قانونی کے مطابق سارا آ جائے اور ساری چیزیں ساری نظر آتی رہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.